دنیا بھر میں دیکھنے والوں سننے والوں کو خاور صدیقی کا سلام۔ شب معراج کے بارے میں اللہ کریم قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرماتا ہے، وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امی 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براق کو حاضر کیا گیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توقف فرمایا۔ جبریل امین نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، لیکن بروز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ ٹھیک اسی وقت اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت دی گئی کہ اے محبوب، آپ اپنی امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو اس طرح پل صراط سے گزار دیں گے کہ انہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ ناظرین، غور سے سنیے گا کہ اس واضح بشارت کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ جبریل امین نے رکاب تھامی اور میکال نے لگام پکڑی۔ اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے آسمان گونج اٹھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ براق کی تیزی کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا کہ جس تک انسانی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے ہوئی۔ یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ معراج روحانی کے ساتھ ساتھ جسمانی بھی تھی، اور اس بات پر ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرش سے عرش تک بلکہ کعبہ قوسین او ادنیٰ تک کی منزلیں اپنے اس جسم نازنی کے ساتھ ہی طے کی۔ معراج کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جہاں آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں۔ دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کروائی گئی۔ چوتھے آسمان پر خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کروائی گئی۔ اسی طرح سفر معراج طے کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچویں آسمان پر پہنچے، جہاں آقا کریم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مبارک اشکبار ہو گئیں، اور زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ اے خدائے بزرگ و برتر، یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف حاصل ہے۔ میری امت پر جنہیں بزرگی عطا ہوئی، یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک کا سفر طے کیا۔ اسی مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اللہ پاک سے ہوئی، اور اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے آقا کریم کو ان کی امت کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ ناظرین، سفر معراج کے آغاز پر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی فکر تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے رب سے ملاقات کے لیے پہنچے تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اس کی امت کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں آقا کریم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور اللہ کریم کی احکامات پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔